درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد امی و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، مانگ کر اس نقش روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرات محترم، یہ آج کا پروگرام جس کا عنوان سیرت سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیرت ایک بڑا جامع لفظ ہے اور اس لفظ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب نبی رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات کو، پوری زندگی کو سمو دیا ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور آپ کی سیرت، آپ کا تذکرہ اس وقت بھی موجود تھا جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب اس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا۔ ازل سے لے کر ابد تک جس طرح اللہ رب العزت کی ذات جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اس کائنات کی ابتدا نہیں تھی تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ دیکھیں، باقی جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کی سیرت اور اس کے حالات اس کی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں، اس کی ولادت سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب، اور اس نشر الطیب کے اندر
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان کی تمام احادیث جمع فرمائی ہیں۔ اس کی پہلی سی جو روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سوال کیا، پوچھا کہ اے آقا، آپ یہ تو فرمائیں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو جواب دیا، اے جابر، اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ خلق کیا تھا، پیدا کیا تھا۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیں، جو چیز پیدا کی ہے اللہ نے، وہ اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ نہیں۔ یہ سورج، یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ چاند، یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اسی طریقہ سے لوگوں کے سامنے دودھ آئے نا تو دودھ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا ہے، یعنی آپ کی روح مبارک کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد خداوند ذوالجلال نے آپ کی روح اقدس، آپ کی روح مبارک کے بعد پھر کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت بناتے چلے گئے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کسی چیز کو بھی نہیں بنایا۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش، اللہ کی لوح، اللہ کی کرسی، اس سے بھی اس مٹی کی شان اعلیٰ ہے جو مٹی روضہ مطہرہ کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس کر رہی ہے، لگ رہی ہے۔ اس مٹی کی اتنی شان ہے کہ اللہ کے عرش سے، اللہ کی لوح، اللہ کی کرسی سے بھی اعلیٰ۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا تو کوئی وجود نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے جلوے ہیں، اس کی اپنی شان ہے کہ وہ کیسا ہے۔ انسان کی عقل کے اندر اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ ہماری عقل چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی۔ ہماری عقل میں اللہ کی ذات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کا کوئی وجود، کوئی جسم نہیں، اللہ جسم سے، وجود سے بھی پاک ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز بھی نہیں۔ کسی چیز کی مثال آپ اللہ سے نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت جسم سے بھی پاک ہے۔ اگر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، تو اس پر بھی اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کا جسم اور اللہ کا وجود مبارک نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ذات پیدا کی ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب وہ جس مٹی کے ساتھ مس کر رہا ہے
وہ مٹی اس کی شان بھی اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی سے بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت نے ایسا بے عیب، بے نقص، بے عیب اور ایسا بے نقص اس اپنے نبی محبوب کو پیدا کیا تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ناخن مبارک سے لے کر سر کے بال تک کسی چیز کے بارے میں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے اتنا افضل اور اتنا اعلی وجود آپ کو عطا فرمایا، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین تھا، اتنا بے عیب تھا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتا، ایسے ہوتا تو خوبصورت لگتا۔ جتنی خوبصورتیاں تھیں، جتنا حسن تھا، اللہ نے سارے کا سارا حسن اور ساری خوبصورتی اپنے محبوب نبی کے اندر جمع فرما دی۔ اور دیکھیں اللہ نے اتنا افضل اور اعلیٰ نبی پیدا فرمایا۔ یہ اس کی میلاد شریف کا مہینہ ہے، میلاد کا، ربیع الاول شریف میں آپ تشریف لائے، آپ کی میلاد کے، آپ کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اتنا افضل اور اعلیٰ نبی اللہ نے کیوں بھیجا۔ مقصد میلاد پیغمبر، آخری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ اللہ کو مانتے تھے نا، کہتے تھے اللہ ہے، عبادت بھی کرتے تھے، اور ان کی عبادت کیا تھی؟ قرآن حکیم نے ان کی عبادت بتائی ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ ان کی عبادت یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ عبادت تو تھی نا، کرتے تھے اپنے خیال پہ، اور اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، کہتے تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی بیت اللہ شریف کے اندر 307 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے تشریف لائے اور عبادت کے گر اور طریقے سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا تعارف کرانے کے لیے، کہ حضور نے آ کر دنیا میں تشریف لا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ سے ملایا، اور وہ تعلق جو بندوں کا اللہ سے کٹ چکا تھا، پیغمبر اقدس نے آ کر دوبارہ اس تعلق کو جوڑ دیا، ملا دیا، اللہ کی ذات کی پہچان کرائی، اللہ کی صفات بتائیں، اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت متعارف کرایا کہ اللہ ذات کیسی ہے اور کن کاموں سے اور کن طریقوں سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 2 پیغام دیے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جملے میں اللہ کا تعارف، دوسرے جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا آنے کا دنیا میں مقصد، کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کو راضی کرنے کا گر اور طریقہ۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھنے، اللہ رب العزت کا تعارف اور اللہ کے نبی کے مبارک طریقے اور سنتوں کو
اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سنت کو اپنایا جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ آپ کا تذکرہ کرنا بھی عبادت، آپ کا تذکرہ سننا بھی عبادت، آپ کے ذکر کی محفل اور مجلس منعقد کرنا بھی عبادت، اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھنا بھی عبادت۔ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے یہاں، یہ سارے کا سارا وقت آپ کا عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔